والد گرامی کی خدمات اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس پورے حلقے کے لوگوں کی خدمات کو دیکھ کر مجھے بھی اور پاکستان سے میرے ساتھ جتنے محترم شخصیات آئی ہیں تمام احساس میں اور اس فکر میں رہے کہ اس مختصر سے وقت کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر اتنا منظم، اتنا مربوط اور اتنا مسلسل سلسلہ کرنا یقیناً صرف اس پر ایک ہی جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے جسے چاہے نوازے۔ میں اپنی جانب سے قلب و جگر کے ساتھ لفاظی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مبالغہ غیر حق یقیناً نہ یہ علماء کا زیور ہے نہ سنجیدہ مزاج ہے، میں بڑی عطا گرائیوں سے قبلہ اسدالدین اویسی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے اس مشن میں مزید مستقل اور مستقیم فرمائے، اور جو خدمات انہوں نے ان کے حلقہ احباب نے پیش کر دی ہے گنبد خضرا کے مکین سید عالم کے صدقے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ اور جس یقین جانیے جس اعتبار کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں میں اس پر بھی امتنان و تشکر کے جملے کہنا چاہتا ہوں کہ واگا بارڈر سے لے کر حیدرآباد تکن تک ہمارے محترم دوست ہمارے بھائی قبلہ عبدالحکیم صاحب اور ان کے والد گرامی قبلہ حاجی سیٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ رہتے کن لوگوں میں، ان کی محبتوں کو دیکھ کر تو ہم گرویدہ ہو گئے، تو ان کی زیارتوں سے تو آپ کو بدرجہ اولا اطمینان آنا چاہیے۔ تو لہذا ان شخصیات کی قدر کو جانیں اور ان شخصیات کی فکریں اپنی ذات اور غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی ترقی اور آپ کی اولادوں کی ترقی دینی اور سماجی اعتبار سے ہے، لہذا کاندھے سے کاندھا ملا کر یکصف اور وحدت کے ساتھ ان کے دست و بازو بن کر اس پیغام حق کو قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان تک پہنچائیں۔ اب میں چند جملے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے آپ۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک خادم دین ہونے کی حیثیت سے، اور یہ تو وہ مقدس سرزمین ہے جس میں شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے ان کی مزار کی زیارت نہیں کی، لیکن کئی سال پہلے ان کی علمی خدمات کا مجموعہ انوار احمدیہ سے ہمارے لیے منور ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقاصد اسلام کو چوم چوم کر ہم نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس میں ہدایت کی جو نور ہے اس سے اپنی راہ کو ہم نے مستنیر و منور کیا ہے۔ تو اپنے شہر کی قدر کو جانیں، ان اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ مکمل متعلق اور متمسک ہو جائیں۔ ہم تو پاکستان میں بیٹھ کر یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جب شیخ الاسلام انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ آپ تو رہتے ان کے شہر پاک میں ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ ان کا کرم عام ہے، آپ اپنے برتن کو تیار کیجئے۔ جب وہ حیدرآباد میں رہ کر پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں کو اپنے فیض سے منور و مستنیر کر سکتے ہیں تو آپ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ تو لہذا اپنے اسلاف کی قدر کو جانیں، اپنے مرکز کی مرکزیت کو جانیں، اپنی وحدت کی وحدتیت کو جانیں، اور ان علماء یہ اسلاف یہ محسنین ملت کی قدر و عظمت کو جانیں، اور جو پیغام یہاں سے دیا جائے اسے شور و غوغا کی نظر نہ کریں، پہلے مجھ سے وعدہ کریں جو میں کہوں گا اس کو آپ توجہ سے سنیں گے، ہاتھ اٹھا کر پہلے بات کریں مجھ سے آپ، اور یہ بات بھی ہوگی کہ جو آپ سنیں گے اسے آگے پہنچائیں گے۔